پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں محمد جیلانی شاہ بائز ہائی اسکول ترہگام سے 9ویں جماعت کے بچے جو ہیں وہ اردو کی اپنی کتاب نکالیں گے۔ آج ہمیں زیر مطالعہ ہے شوریدہ کشمیری کی غزلیات۔ پہلی غزل ہم نے کل پڑھی تھی جو میر تقی میر کی زمین میں لکھی گئی تھی، جیسے انہوں نے غزل لکھی تھی میر تقی میر نے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ ایک غزل ہے میر تقی میر کی، اور اسی زمین میں، یعنی کہ اسی زمین میں کا مطلب ہوتا ہے اسی طرز پر اس کی نقل جیسی بنا کے ایک غزل آپ کے سامنے تھی جو ہم نے کل پڑھی۔ یہ لکھی تھی شوریدہ کشمیری نے جی، ان کا پورا نام کیا تھا؟ غلام محمد ملک۔ یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ تو مستی اپنی حباب کی سی ہے، آب و تاب آفتاب کی سی ہے، یہ غزل ہم نے کل پڑھی، اور آج ہم یہ اس کی غزل نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے، پیج نمبر ہے 129، 129 پیج نمبر پر ہے یہ غزل۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 129 نکال سکتے ہیں، وہاں پر یہ غزل ہے۔ یہ لکھی ہے شوریدہ کشمیری نے، تو یہ ہم پڑھتے ہیں۔ چلو۔ جلوہ بے حجاب نے مارا، پردہ لا جواب نے مارا، خار زاروں سے بچ کے ہم نکلے، تیرے رخ گلاب نے مارا، حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق خانے خراب نے مارا، نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز و شب کی کتاب نے مارا، ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ، جلوہ آن جناب نے مارا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلوہ بے حجاب نے مارا، پردہ لاجواب نے مارا۔ حجاب کہتے ہیں پردے کو، حجاب کسے کہتے ہیں؟ پردے کو۔ جلوہ بے حجاب ہو گیا بغیر پردہ، بے حجاب کیا با حجاب ہو گیا پردے والا، اور بے حجاب ہو گیا پردے کے بغیر۔ اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شوریدہ کشمیری اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جب میرا محبوب بے حجاب تھا، یعنی کہ جب اس کا چہرہ دکھائی دیتا تھا تو میں اس پر فدا ہو گیا تھا، میں اس پر فدا ہو گیا تھا۔ اس کا جب میں نے چہرہ دیکھا جس پر پردہ نہیں تھا، جس پر حجاب نہیں تھا، جب میں نے اس کا وہ چہرہ دیکھا تو میں اس پر قربان ہو گیا۔ پردہ لاجواب نے مارا، جب اس نے پردہ اوڑھا، جب اس نے پردہ کیا، جب اس کا چہرے کے اوپر پردہ، اس نے اپنے چہرے کے اوپر، میرے محبوب نے جب اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیا، تب میں پہلے سے زیادہ ہی عاشق ہو گیا اس کو۔ بے حجاب جب تھا تب بھی میں اس پہ عاشق ہوا، جب با حجاب ہوا تب بھی میں اس پر عاشق، تب بھی میں اس پر فدا تھا۔ یعنی کہ معشوق کا چہرہ جب پردے کے بغیر تھا تو میں بے قرار اور بے قابو ہو گیا تھا۔ جب اسی معشوق نے، دوسرا جو ہے کہ اس کا حصہ اس شعر کا، پردہ لاجواب نے مارا، جب اسی معشوق نے پردہ کیا تو اس کی چال ڈال اور بھی حسین اور خوبصورت ہو گئی، اس پر بھی شاعر بے قرار ہو گیا۔ معشوق کا حسن ہر حال میں عاشق کے دل میں اثر کرتا رہا، چاہے معشوق پردے میں ہو یا بے حجاب ہو، یعنی کہ پردے کے بغیر ہو۔ خار زاروں سے بچ کے ہم نکلے،
تیرے رخ گلاب نے مارا. خارزار. خارزار کسے کہتے ہیں؟ کانٹوں کو. کانٹوں کا میدان. خارزار کا مطلب کیا ہے؟ کانٹوں کا میدان. یہ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوگا خارزار. خارزار کانٹوں کا میدان، یہ لکھا ہوا ہے. خارزار کانٹوں کا میدان، یعنی کہ جب خارزاروں سے بچ کے ہم نکلے، دنیا کی دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو تو ہم نے جھیل لیا، ان کا مقابلہ تو ہم نے کر لیا. دنیا کی پریشانیوں، دکھوں، مصیبتوں کا مقابلہ تو ہم نے کر دیا. تیرے رخ کے گلاب نے مارا. تیرا جو حسین چہرہ ہے اس نے ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا. دنیا کی مصیبتوں، غموں، پریشانیوں اور دکھوں کو تو ہم نے جھیل لیا، لیکن تیرے چہرہ جو ہے، اس چہرے کو، یہ گلاب جیسا چہرہ جو ہے، اس کو دیکھ کر ہم فدا ہو گئے، قربان ہو گئے، آپ سے عشق ہو گیا، تو اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. حسن نے دل میں گھر کیا لیکن عشق خانے خراب نے مارا. حسن اور عشق، ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے ہمیشہ. حسن اور عشق کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ رہتا ہے ہمیشہ. حسن نے دل میں گھر کر لیا. اے میرے دوست، جب میں نے آپ کو دیکھا، آپ کا حسن جب میں نے دیکھا، میرے محبوب، جب میں نے آپ کا حسین چہرہ دیکھا، تو اس نے، آپ کے چہرے نے میرے دل میں گھر کر لیا، لیکن عشق خانے خراب نے مارا. عشق تو خانے خراب ہوتا ہے. عشق تو خانے خراب ہی ہوتا ہے. عشق کرنے والے تو خانے خراب ہی ہو جاتے ہیں. اس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا. آپ کا حسین چہرہ، آپ کا حسن تو مجھے پسند آ گیا، اس نے تو میرے دل میں گھر کر لیا، لیکن جو عشق مجھے آپ کے ساتھ ہوا، اس نے مجھے ہمیشہ بے قراری میں رکھا، مصیبتوں اور غموں میں الجھائے ہوئے رکھا. تیسرا شعر ہے، چوتھا شعر ہے غالباً یہ. نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے روز شب کی کتاب نے مارا. یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ ایک دن ایک سبق پڑھاتی ہے، دوسرے دن دوسرا سبق پڑھاتی ہے. ایک دن کبھی خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو کبھی غم کا ماحول ہوتا ہے. کبھی انسان کو خوشی نصیب ہوتی ہے تو کبھی غم نصیب ہوتا ہے. نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز روز یہ نئے نئے طریقے بتاتی ہے یہ زندگی انسان کو. روز شب کی کتاب نے مارا. اس دن اور رات کے جو حساب ہیں، جو بدلتی ہوئی زندگی ہے، اس نے مجھے بہت پریشان کر دیا. زندگی کے دن اور راتیں ایک کتاب کی طرح ہیں جس کے ہر صفحے پر نیا نیا سبق لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ کتاب چونکہ روز نیا سبق پڑھاتی ہے، یہ کتاب روز نت نئے کیا سبق پڑھاتی ہے، روز نیا نیا سبق پڑھاتی ہے. ایک دن ایک بات ہوتی ہے، دوسرے دن دوسری. یعنی زندگی میں نئے نئے تجربات سامنے آتے ہیں، طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گویا عمر رواں روز شب کی کتاب جو ہے انسان کو راحت کا سانس نہیں لینے دیتی ہے. کبھی خوشی اور کبھی غم کا ماحول ہو جاتا ہے، اور نئے نئے مسائل اور واقعات کو سامنے لاتی رہتی ہے یہ زندگی. ظلمتوں کو جہاں کی شوریدہ جلوہ آن جناب نے مارا. جلوہ آن جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. کس کی طرف؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آن جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یعنی کہ جب ان کا ظہور ہوا، جب وہ تشریف آور ہوئے، تو ان کا کیا کام تھا؟ ان کا یہی کام تھا، ظلمتوں کو ہٹانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عورتوں کو آنے سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا؟ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے لوگ، آپس میں فتنے فساد ہوا کرتے تھے، عورتوں پر ظلم ہوا کرتے تھے. سماج میں مختلف قسم کی جوا، کیا کہتے ہیں، شراب نوشی وغیرہ، یہ نئی نئی بیماریاں جو یہ سماج میں پھیلی ہوئی تھی، اور ان کو گناہ یا غلط نہیں سمجھا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. تو ان ظلمتوں کو، ان اندھیروں کو کس نے مارا، کس نے ختم کیا؟ جلوہ آن جناب نے مارا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہی دنیا کی یہ اندھیر نگری، دنیا کے یہ ظلم جو ہے اس وقت کی دنیا میں تھے، وہ ان کے آنے سے ہی ختم ہو گئے. انہوں نے ان کو ختم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ گر ہونے سے یہ ظلم جو تھے، یہ تاریکی اور اندھیرے جو تھے، یہ ختم ہو گئے. یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ آتے تو یہ دنیا جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں ہی غرق
رہتی. یہ اس کی غزل تھی شوریدہ کشمیری کی، جس کا جو ہے کہ ہم نے آج اس کی تشریح کی. تو کل ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.